السلام علیکم ناظرین، پروگرام گیسٹ اسٹار میں میں ہوں آپ کی میزبان عمرہ خان۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع لمیٹیشنز آف انگلش لینگویج اوور سپیریورٹی آف قرآنک لینگویج اینڈ قرآنک گرامر فار ٹرانسلیشن۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایل جی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب احمد ملک۔ یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری یونیورسٹی آف کینٹ انگلینڈ سے حاصل کی۔ انہوں نے ایم ایس سی، ایم فل اور ایل ایل بی کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی ہے۔ آپ نیشنل ریسورس پرسن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 10 کتابیں تحریر کی ہیں کمپیوٹر سائنسز پر، اور ان کی ایک کتاب تفکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے لیگل پروفیشن شریعہ اینڈ جوڈیشری کیا ہے۔ اب تک انہیں 3 صدارتی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ ان کا ایک ایوارڈ انہیں وزیر اعظم سے ملا، 2 ایوارڈز جو ہیں انہیں برٹش کونسل یونیورسٹی آف کینٹ انگلینڈ سے ملے ہیں، ایک پی ایچ ڈی کے لیے اور ایک ایم ایس سی کے لیے۔ اور موجودہ دور میں یہ لاہور گیریزن یونیورسٹی میں زیر تعلیم اسٹوڈنٹس کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر جیسے کہ آج کا موضوع ہے لمیٹیشنز آف انگلش لینگویج، تو میرا اسی سے متعلق پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ آج کے جو ٹاپک ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ Before going to the objectives, as usual, you know, you have done several programs with me. We will first glorify Prophet Muhammad, peace be upon him. یس۔ According to Surat Al-Ahzab, verse number 56, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، آپ بھی ایمان والو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ تو اس کے بعد we glorify Allah Almighty. And then before going to topic, I would like to say our program is going to be bilingual. I will be presenting in English and Urdu both. For English for the foreigner and Urdu for our Urdu speaking people. And the topic, as the copier has told you, that it is limitation of English language over the superiority of Quranic language and Quranic grammar for translation, preserving Quranic eloquence, fluency, spirituality and the metaphorical analogies. جب یہ انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں قرآن پاک کو یا قرآن پاک کی ورسز کو، then it becomes really problematic. Why it is problematic? کیونکہ آپ دیکھیں انگلش میں 3 ورڈز یوزلی استعمال ہوتے ہیں، ہی، شی، اٹ۔ یس۔ لیکن عربک لینگویج میں جو ورڈز استعمال ہوتے ہیں دے آر ویری مینی۔ فار ایگزامپل ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ میں نے ابھی 14 لفظ آپ کو بتائے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ اللہ کے لیے ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہوا مینس وہ، اگر کسی دوسرے شخص کے لیے ہم نے کہنا ہے یہ شخص، تو ہاذا بھی کہہ سکتے ہیں۔ بے جان کے لیے کہنا ہو تو ہاذا کتاب، ہاذا کتابن۔ لیکن اللہ کے لیے ہوا کا لفظ لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ویری ویری نیئر ٹو آس، نیئر ٹو دس پلیس، شاہراہ کے نزدیک اللہ ہمارے ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں عموماً اپنے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو واٹ آئی مین از کہ جب ٹرانسلیٹر ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش لینگویج سے عربک سے انگلش لینگویج میں، دے نارملی میک مسٹیکس۔ تو فرسٹ آئی ول ایکسپلین دی آبجیکٹیوز۔ یو ہیڈ اے کویسچن؟ یس سر۔ یس پلیز۔ سر نہیں، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے جو ٹاپک کے آبجیکٹیوز ہیں آپ وہی پہلے لوگوں کو بتا دیں بالکل، تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے کہ ہمیں آج کا ٹاپک کیا ہے۔ اوکے۔
The major objectives, critical points regarding English language and grammar and its application on translation of Quran. No doubt, divine language of Quran and its grammar are far superior to humanly designed languages and grammar, like English, French and German languages. جو اللہ کی ڈیزائن کی ہوئی لینگویج ہے، مثلا میں آپ کو عرض کروں کہ سورت مریم میں پہلی 40 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم وزن بے شمار ایٹ دا اینڈ آف ورس لکھے ہیں. وہ پوئٹری بھی اس میں ہے، اس میں ردم بھی ہے، اور اس میں یہ جو ہماری لینگویجز ہیں مین میڈ لینگویجز، دے ڈو آر ناٹ ان کنفارمٹی ود دی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بے شک انگلش از نیسسری فار کمیونیکیشن اینڈ سائنٹیفک. انگلش بہترین لینگویج ہے ڈرامہ کے لیے، پوئٹری کے لیے، سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، اسپیس ٹریول کے لیے، ہر چیز کے لیے انگلش بہترین لینگویج ہے. بٹ دیر آر فلاز ان انگلش لینگویج. تو مائی میجر آبجیکٹیو از ٹو ہائی لائٹ دیز آبجیکٹیوز. So there are difficulties and problems with the people speaking English. کچھ لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ انگلش اسپیکنگ ہیں لیکن وہ نیٹو انگریز نہیں ہے، ان کی اپنی مادری زبان انگلش نہیں ہے، اور وہ قرآن پاک کو ان کے لیے کلچرل ڈیفیکلٹیز ہیں. کچھ لوگوں کو پرابلمز ود انگلش اسپیچ ہے فارنرز کو، اور وہ کام یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے مختلف حصوں کا بکس کے لیے ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیر آر پرابلمس. دے کمٹ سیریس گرامیٹیکل مسٹیکس. جو علماء کرام ہیں وہ اگر جب عربک گرامر کی مثال دینا چاہتے ہیں تو وہ ماشاء اللہ سورۃ الملک کی پہلی 2 آیتوں کا ریفرنس دیتے ہیں. وہ بہترین اس میں گرامر یہاں ہوتی ہے. دے کمٹ دی ٹرانسلیٹرز کمٹ گرامیٹیکل مسٹیکس، پروننسیشن کی مسٹیکس، اینڈ شو نو وش ٹو لرن because of their psycho problems. So these are the major issues which I'm going to deal with that. یس سر، جیسے قرآن کا ترجمہ کرتے وقت، انگلش میں اسپیشلی ترجمہ کرتے وقت جو ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں انہیں کس چیز کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہی میں عرض کر رہا تھا، ایک تو انہیں اسپیلنگز اور وربز، ناؤنز، پرو ناؤنز اور ٹینسز. اردو میں وربز ایڈوربز کی ترتیب مختلف ہوتی ہے، انگلش میں مختلف ہوتی ہے، عربک میں اور مختلف ہوتی ہے، بالکل، لیکن قرآنک لینگویج میں آئیڈیل ہے. تو نارملی یہ جو اسپیلنگس کا اور یوز آف وربس کا، ناؤنز، پرو ناؤنز اور ٹینسز کی جو غلطیاں ٹرانسلیٹر کر جاتے ہیں اس سے قرآنک ورسز کی میننگ چینج ہو جاتی ہے بیٹے، جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یس پلیز. ان لنگوسٹکس دی گرامر پلیز اے very important, I mean pivotal role due to its worth. Technically, Quranic Arabic are best as compared to any other humanly language because it doesn't possess spirituality. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. spirituality کا جو معیار ہے وہ انگلش مینٹین نہیں کر رہی. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے علوم ہیں جو قرآن کے ترجمے کے لیے ضروری ہیں؟ پہلے آپ کا کویشچن ایڈریس کرتا ہوں. میرے پوائنٹ آف ویو سے علوم شریعہ اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے منیمم میں بتا رہا ہوں اس پروگرام کے وقت کے لحاظ سے 10 علوم و فنون کی ضرورت پڑتی ہے. ایک علوم لغویہ جس کا لینگویج کے ساتھ تعلق ہے. میں اردو کی بات کروں تو اردو میں فیروز اللغات ڈکشنری ہے، بڑی مشہور ڈکشنری ہے. اس میں رنگ، جس کو انگریزی میں کلر کہتے ہیں، رنگ کے لفظ کے 27 میننگ دیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح قرآن پاک کے لیے ان علوم کی ضرورت ہوتی ہے کہ عربک لنگوسٹکس کی، عربک گرامر کی، مورفولوجی کی، اور ایلوکوینس
علوم جورسپروڈنس کہتے ہیں ڈوئنگ گڈ اور بیڈ. اس سے جورسپروڈنس بیس پہ لا بنتا ہے. تو جو اسلامک لا ہے اس کی ساری فاؤنڈیشن جورسپروڈنس پہ، اور جس کو عربی میں فقہ کہتے ہیں. فقہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے ٹرانسلیٹرز کو کا جاننا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایک تو اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی گائیڈنس برابر ملتی رہتی تھی، وحی کی طرح کی گائیڈنس. وہ وحی تو نہیں تھی، اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ بالکل اللہ کی حسب منشا ہوتا تھا. بے شک. اچھا، اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک قرآن پاک کی جتنی آیتیں ان کا شان نزول ہوتا ہے، کس موقع پہ کس وقت وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے مطابق اگر ترجمہ کیا جائے تو پھر ٹھیک ہوتا ہے. کئی دفعہ اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالی غصے میں ہو سکتے ہیں، بے شک، کبھی جلال میں ہو سکتے ہیں، کبھی ان کے اوپر جمالی کیفیت اس کی آیت کے نزول کے وقت. تو یہ ٹرانسلیٹر کو بالکل پتہ ہونا چاہیے ان آیت کی شان نزول کیا ہے. 9 نمبر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ قرآن پاک کی آیتیں کچھ آیات کو منسوخ کر دیتی ہے. نئے حکم آ گئے، پرانے حکم ریپیل ہو گئے. اچھا. تو اس فارمولے کو کہتے ہیں ایبروگیشن سائنس، اس کو کہتے ہیں. جو پہلے احکامات، پہلے مثلا شراب الاؤڈ تھی. جب سورۃ الانعام میں اور سورۃ مائدہ میں شراب کو ختم کرنے کا حکم آیا تو پہلی الاؤڈ چیزیں ختم ہو گئیں، نئے حکم آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کا بھی یہ 10 علوم ہیں جو میں نے آپ کو بریفلی عرض کیے ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے. جو آیتیں تنسیخ ہو گئی ہیں ان کی بھی، اور شان نزول کی بھی. قرآن پاک کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک تلاوت کی اور ایک جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں. جو شان نزول کا کے نمبرز اور آیتیں اور ہوتے ہیں، مثلا پہلی وہی جو آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی، وہ 30ویں پارے میں ہے. اور تلاوت کا جو ہے سورۃ البقرہ سے ہم شروع کرتے ہیں. بے شک ایسی ہے، تو ترتیب مختلف ہو جاتی ہے. جی. ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن، یہ 2 اور باتیں جو پہلے بھی میں نے عرض کی ہیں، سینکٹٹی اور اسپریچویلٹی اینڈ ورتھ. کئی ٹرانسلیٹر ان تینوں چیزوں کو مینٹین نہیں کرتے. انٹرپریٹیشن آف ٹرانسلیٹر میں چینج. اگر ٹرانسلیٹر نے یہ ساری چیزیں جو پچھلی سلائیڈ پہ میں نے 10 پوائنٹ بتائے ہیں وہ ذہن میں نہیں رکھتا، اس کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہے، تو وہ ساری ٹرانسلیشن کا مفہوم، مطالب اور وہ میننگ جو اللہ تعالیٰ بندوں کو کنوے کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے تو یہ ہے نا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری وحی نازل کی ہے ان کے قلب مبارک پہ، اور اس کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر کے لوگوں کو بتاتے تھے، اور اس میں کبھی غلطی نہیں کی انہوں نے. سر میرا یہاں سوال ہے کہ جس طرح سے انگلش میں گرامر کا بہت بڑا رول ہے، تو کیا قرآن میں بھی گرامر کا اس طرح سے رول ہے؟ جی، میں نے قرآنک لینگویج اینڈ نمبر 2 قرآنک گرامر، دے آر بیسٹ ان دا ورلڈ. ایک دفعہ بیت اللہ شریف کے باہر سورۃ بقر میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ سارے لوگ مل لیں اور اپنے حواریوں کو بھی بلا لیں اور ایک آیت یا ایک سورت قرآن کی طرح لے آئیں. آپ نہیں لا سکو گے. اتنا بڑا چیلنج ہے انسانیت کو، آج تک وہ کوئی نہیں پورا. ایک دفعہ بیت اللہ شریف کے اندر انہوں نے سورت کوثر، رباعی کہتے ہیں 4 ورسز کو، سورت کوثر میں 3 آیتیں ہیں، وہ لگا دی
کہ یہ لوگ دیکھتے رہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں کچھ لا سکا. ایک آدمی نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے. لیکن وہ قرآن پاک کا تو حصہ نہیں بن سکتی لوگوں کا، اس کے مثل کوئی بھی نہیں لا سکتا. بے شک ایسی ہے. That's it. قرآنک عربک اینڈ گرامر، ٹرانسلیشن آف قرآنک ورسز اینڈ جو گرامر آپ پوچھ رہی تھی نا، Yes, sir. اس میں سلائیڈ میں بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں کیا ہے، استعاراز ہیں، میٹافورک. استعارہ کو انگریزی میں کہتے ہیں میٹافور. ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی اور مطالب ہیں، اینالوجیکل ڈیڈکشنز ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن کرنی عام کسی ٹرانسلیٹر کا کام نہیں ہے. سر انگلش میں اتنی گرامر کا استعمال ہوتا ہے، سب سے پہلے گرامر سکھائی جاتی ہے، پھر انگلش ہمیں سیکھ لیتے ہیں ہم. تو ویسے ہی قرآن میں بھی کیا ایسے ہی ہے کہ قرآن کی پہلے گرامر سیکھی جائے پھر قرآن سیکھا جائے؟ بالکل دیٹ از مسٹ. یو آر ویری رائٹ. یور پوائنٹ آف ویو از آئی 100% ایگری ود یو. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ادھر شروع میں ہی میں نے بتایا ہی شی اٹ آپ، اس سے سارے کام انگلش میں لے لیتے ہیں. تو میں نے پڑھ کے ہوا ہما ہم بھیا 14 الفاظ آپ نے بتائے. انتما انا نحنو، تو بے شمار سیپریٹ، خواتین کے لیے علیحدہ، مردوں کے لیے علیحدہ. تو وہ گرامر کے جو ہے نا. لیکن ابھی آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بیسٹ ٹرانسلیشن کن کا ہے، یعنی کہ جو مستند مفکرہ ہیں جنہوں نے تیار کیا ہے، ہاں، وہ اٹ کمز آؤٹ ٹو بی فرام 1938. 1938 میں یہ لکھا گیا تھا اور بڑے مستند پروفیسر نے لکھا تھا. آج کل ساری دنیا کی لائبریریز میں یہ قرآن کا نسخہ پڑھا ہوتا ہے. جب میں انگلینڈ میں جمعے کی نماز پڑھاتا تھا تو میں ان کا نسخہ لے کے آتا تھا لائبریری سے، اور پھر وہاں سے آ کے جو لیکچر دینا ہوتا یا درس یا خطبہ دینا ہوتا تھا تو میں ادھر سے کاپی کر لیتا تھا. اور سر یہ سب سے اوتھینٹک ہے، وہ یہ اوتھینٹک ہے، اس کا ساری دنیا کی لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انگلش میں انہوں نے مولانا عبداللہ یوسف علی یوسف نے وہ اس کے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ کیا کیا نقائص ہے انگلش لینگویج میں. آج کے میرے ٹاپک کے بارے میں انہیں حاشیہ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیا 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 پرابلمز آتے ہیں. مولانا عبداللہ یوسف صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے اسپریچویلٹی، استعاراز، میٹافورز اینڈ اٹس کمنٹری، دیٹ دیز آر دی موسٹ problems which occur in the translation and create English limitations. پھر میں میجر ایشوز کی طرف آ جاتا ہوں تھوڑا سا. اور سر میرا بھی یہی سوال تھا کہ قرآن کا ترجمہ کرتے وقت جو میجر ایشوز پیش آتے ہیں ٹرانسلیٹرز کو اسپیشلی، وہ کون سے ہیں؟ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. قرآن پاک میں کوئی دنیا کی کتاب ہے وہ تلاوت نہیں ہو سکتی. دنیا کی کوئی کتاب ہے جو حفظ نہیں کی جا سکتی پوری کی پوری. قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے. اور تلاوت سٹائل ود اسپریچویلٹی ہے قرآن پاک میں، پوئٹک سٹائل ہے، میمورائزنگ قرآن اس کی فیسیلٹی ہے. سم قرآنکس ورڈز ہیو ملٹیپل میننگس، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میٹافورز ہیں قرآن پاک میں، اور چین آف میٹافورز بھی اویلیبل ہیں. ایک مثال بھی ابھی اگلی سلائیڈز میں دیتا ہوں. انکمپیٹیبلٹی آف قرآنک گرامر اینڈ انگلش گرامر، دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو انگلش لینگویج کی انکمپیٹیبلٹی ہے ٹو ٹرانسلیٹ قرآن in view of these major issues. یہ دو اسکالرز ہیں الامام محمود، انہوں نے 2009 میں یہ ساری ڈیفیکلٹی جو میں نے ابھی عرض کی ہے. اور دوسرا ہے مصطفیٰ اینڈ بشرا، انہوں نے 2012 میں یہ فرمایا تھا کہ یہ ڈیفیکلٹیز ہیں. انگلش از اے فیلیور because the original English version is not in conformity with Arabic text. تو یہ میں نے ریسرچ کا ایک ٹاپک دکھا تھا.
मुस्तफ़ा बुशरा, इन्होंने फिर 2019 में एक रिसर्च पेपर लिखा, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि इस्ताराज़ और अदर फीचर जो हैं वो इंग्लिश के बस की बात तय है। सर मैं वही आगे कहने लगी थी कि जिस तरह से आपने बताया कि बस की बात ही नहीं है, तो कुरान पाक के कुछ ऐसे हमें अल्फाज बताइए ना हमारे नाज़रीन को, ताकि एक प्रूफ हो जाए कि जिनके एक अल्फाज के कई मायने हैं। जी बेटे, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें देखें, मैं आपको इस स्लाइड पे आपको बेशुमार लफ्ज़ बने मिलेंगे जिनका जो है बेशुमार मीनिंग है। आप ये स्लाइड नाजरीन कॉपी भी कर सकते हैं। इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक बेशुमार मैंने 22 नेम्स हैं, मैंने 100 डिफरेंट वर्ड्स इकट्ठे किए थे रिसर्च पेपर के लिए, लेकिन इस स्मॉल टॉक के अंदर मैं 22 वर्ड्स आपको दिखा रहा हूँ। और आपको एक वर्ड जो है नूर, नूर का मतलब मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 5 में बताता हूँ कि ये आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने पूरे आसमान को सजाया है मसाबी दिए को कहते हैं, मिसबा दिए को कहते हैं, मसाबी प्लूरल है। तो लेकिन ये स्टार्स के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अल्लाह ने फरमाया कि हम जब शैतान ऊपर जाते हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने आसमानों पे, हम उनको वो सितारे मारते हैं, यानी कि ये रजमी या रमी जमार पत्थर मारने को कहते हैं। तो कुछ टुकड़े होते हैं जो जलते हुए आग के अंदर वो शैतानों पे बरसाए जाते हैं। तो लेकिन अगर जो ट्रांसलेटर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो इस किस्म की ट्रांसलेशन कर देगा जिसका मतलब जो है, कई लोग कह रहे हैं एज मिज़ाइल्स टू, ये जो मिज़ाइल तो उस वक्त थे नहीं, तो वो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। ये देखें उर्दू में अगर इसका ट्रांसलेशन देखें तो उर्दू में हमने करीब के आसमान को तारों के चिरागों से जीनत दी और उनको शैतान के मारने के लिए बनाया, इसलिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। ये एक तर्जुमा है, उनका नाम नीचे लिखा हुआ है, तो ये उनकी तरफ से है, लेकिन मेरे ख्याल में ये उर्दू में भी प्रॉब्लम आ रहा है। चल एक और आयत मैं बताना चाह रहा हूँ एज रेफरेंस बेटे, बिल्कुल आपके क्वेश्चन के जवाब, ताकि नाज़रीन को प्रूफ के तौर पर पता लग जाए। अहज़ाब आयत नंबर 46 में अल्लाह ने फरमाया वदायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। जब मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब लिख रहा था तफक्कुर रसूल, तो वहाँ पे भी मैंने इस आयत को कोट किया था, लेकिन मैंने सिराजम मुनीरा का तर्जुमा नहीं किया था उर्दू में। मेरी सारी किताबें इंग्लिश की लैंग्वेज में, एक ही उर्दू में है। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराजम मुनीर हैं। कुछ ट्रांसलेशन कहते हैं बेकन ऑफ लाइट हैं, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन ये कहते हैं इज़ लैम्प ऑफ लाइट। वो तो मेरे ख्याल में ये ट्रांसलेटर्स का तर्जुमा करना बिल्कुल ही पुत्र गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है बेटे। सर जैसे हम प्रोग्राम से पहले सूरत नूर की बात कर रहे थे, तो मुझे तो हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाह रही हूँ नाज़रीन को भी वो बताएं सूरत नूर की डिस्कशन जो हम कर रहे थे। आपने प्रोग्राम से पहले भी जो क्वेश्चन पूछा था, नूर के मतलब कई हैं और कुरान पाक की आयत सूरत नूर है, उसमें आयत नंबर 35 है। लेकिन अब इस प्रोग्राम में मैं मौलवी साहिबान को कहूँगा कि आप इसका तर्जुमा करने ना बैठे। जो मस्जिदों में जमात तो कराते हैं, कारी हैं या मौलवी साहिबान हैं, उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उलमा कराम इसका अगर तर्जुमा करने बैठेंगे तो वो हो सकता है कर सकते हों। लेकिन मैं सूरत नूर के ये मैं आपको पहले इसकी दिखा देता हूँ। आयत नंबर 35 है। पहली आयत में देखिए अल्लाह नूर समावात वल अर्द, यहाँ पे नूर अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही। अब ये देखें एंड पे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह मिसालें देता ताकि इंसान समझ सके
یہاں جتنی دفعہ نور استعمال کیا ہوا ہے بیٹے اس میں ہر دفعہ نور کا مطلب مختلف ہے. لیکن جو ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے ایک ہی مطلب دہرایا ہوا ہے. کئی ٹرانسلیٹر ایسے کر رہے ہیں. پہلے تو اللہ نور اللہ کے بارے میں ہے نور, پھر ہے نور کی مثال کیا ہے, پھر کیا ہے کہ نور کیسے وہ دیے کی مثال ہے, پھر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ کویشچن بچوں کو آتا ہے اس تھیوری کی روشنی میں اپنا سوال کا جواب لکھے, تو وہ ادھر بھی روشنی کا مطلب اور ہوتا ہے, بالکل نالج کا مطلب. یہ اب تو کلیئر ہو جانا چاہیے ناظرین کو, کیونکہ سب پیپرز دیتے ہیں, سب کو پتا کہ ایسے ہی سوال آتے ہیں. جی بالکل, کہ اس کی روشنی میں یہ بتائیں, اس کی تو وہاں پہ بھی روشنی کا مطلب روشنی چراغا یا نور نہیں ہے. اس آیت میں جتنی دفعہ نور کا مطلب لفظ آیا نا, ہر جگہ مختلف میننگ ہے, مختلف استعارہ ہے. صحیح. ناظرین آپ اس میں سے مصباح چراغ کو کہتے ہیں, کوکب بھی چراغ کو کہتے ہیں, اور آپ یہ سلائیڈ بھی کاپی کر لیں, یہ کاپی کر لیں, اور اس کو بعد میں ضرور دیکھیے گا کہ انگلش ٹرانسلیشن بائی محسن خان, انہوں نے بھی کافی پرابلمز انڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں, اور انگلش ٹرانسلیشن بائی عبد الحلیم, ان کے ہاں بھی انہوں نے بھی لیمپ ان سائڈ اے گلاس کیا ہوا ہے. تو وہ لیمپ, اللہ کو لیمپ نہیں کہہ سکتے, اللہ کے نور کو آپ لیمپ کا نور نہیں کہہ سکتے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹرانسلیٹر کون کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں, اور کئی لوگ اللہ کے نام کو, ناظرین اس لفظ پہ جہاں پہ میں ماؤس کو موو کر رہا ہوں, آپ نے گاڈ کے لفظ کو یاد رکھنا ہے. کبھی بھی لفظ اللہ کا ٹرانسلیشن گاڈ نہیں کرنا. گاڈ کی پلورل ہو سکتی ہے, گاڈز, گاڈیس, یہ اللہ کے ذاتی نام اللہ ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, 99 نیمز ہیں. تو اس پہ ہم نے اسپیشل ایک پروگرام کیا ہوا ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا, اللہ کا ترجمہ گاڈ کرنا بالکل انگلش میں غلط ہے. بالکل. سر ہمیں کچھ قرآنک ورسز بتائیں جس میں غلطیوں کا امکان ہے ٹرانسلیشن کرتے وقت. آپ کی بات ٹھیک ہے. مثلاً یہ سورت الاسراء آیت نمبر 33 میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, اور ایک ٹرانسلیشن کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ کل دا سول. انگلش میں جب ٹرانسلیشن اس کی کر رہے ہیں, سول اور باڈی, these are two different things. بالکل. Therefore soul cannot be killed. روح کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ پیارے نبی سے لوگ پوچھ رہے تھے روح کیا چیز ہے, اللہ نے کہا امر ربی ہے. جب بندہ مر جاتا ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے. روح جو ہے امورٹل ہے, تو روح کو کل نہیں کیا جا سکتا. بندے کے جسم کو کل کیا جا سکتا ہے ود سول. جب کل کرتے ہیں جسم کو, روح دوڑ جاتی ہے باہر, نکل جاتی ہے. تو یہ ٹرانسلیشن بھی اس لیے. ایک اور آیت ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 85, اسی میں جو میں آیت بتا رہا تھا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ, تو جو اللہ کا بنائی ہوئی چیز ہے, آدمی کا, انسان جو مٹی کا بت ہے, اس کو تو ہم کل کر سکتے ہیں. بیٹے آپ نے ابھی ایک کویشچن پوچھا ہے, اور کون سی آیتوں میں کچھ غلطیوں کا امکان آپ کو نظر آیا ہے ٹرانسلیشن کرتے وقت؟ جی ٹرانسلیشن میں. تو آپ یہ آیتیں میں نے آپ کے لیے چنی ہیں, تقریباً یہ جو ہیں 13 آیتیں ہیں, 14, وہ آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. سر آخر میں ان ٹرانسلیٹرز کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے وقت, انگلش میں خصوصاً ترجمہ کرتے وقت کچھ غلطیاں کی ہیں, تو ان کے لیے اگر آپ کچھ ریکمینڈ کرنا چاہیں. یہ ریکمنڈیشنز میری لاسٹ سلائیڈ پہ ہیں, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. تو میرا تو خیال ہے کہ جو یہ 12 علوم و فنون میں نے ابھی بتائے تھے, جورسپروڈنس ملا کے, اور حدیث کے علم میں, فقہ کے علم میں جو کمپیٹنٹ نہیں ہے شان نزول کے بارے میں, وہ ٹرانسلیشن نہ کریں. قرآنک ٹرانسلیشن فرام
جن کو انگلش لینگویج پہ عبور نہیں ہے وہ بھی، کیونکہ درسی کتابوں میں بھی قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو وہ جو لوگ ہیں وہ انگلش ٹرانسلیشن کر مارتے ہیں، کہیں سے کاپی کر لیتے ہیں، بالکل. تو وہ یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام پہ لے چلتے ہیں اور دوبارہ کسی پروگرام کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.